السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ اب دیکھیں میری ناشتے کے ٹائم سے ہی روٹین شروع ہو گئی۔ اچھا، میں نے کچھ خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ روز ناشتہ، روز کھانا، روز ہم شام کا کھانا، دوپہر کا کھانا، صفائیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں، کوئی دن ریسٹ کا نہیں۔ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ کے ہسبینڈ بھی تو ڈیلی آفس جاتے ہیں نا، ڈیلی کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک آفس میں رہتے ہیں، اور جو ہے نا کئی بار ان کو جو مطلب ایسی پوسٹ پر ہوتے ہیں کہ بڑی پوسٹ والوں سے ان کو سننے کو بھی ملتی ہیں، لیکن وہ بھی تو ڈیلی جاتے ہیں، بس ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے۔ تو سنڈے والے دن تو آپ بھی عموماً لیٹ اٹھتی ہوں گی۔ تو یہ قدرت نے کچھ نظام، کچھ سسٹم اس طرح کا رکھا ہوا ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کہ بس اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر کرنا چاہیے۔ ہاں، تھوڑا سا اپنی لائف کو فریش کرنے کے لیے آپ بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، فیملی فرینڈس کے گھر چلے جائیں یا ریلیٹیوز کے گھر چلے جائیں یا گھومنے پھرنے چلے جائیں، فریش ہو جاتا ہے بندہ، ہسبینڈ بھی فریش، بچے بھی فریش، آپ بھی فریش، کیونکہ سب لوگ ہی اپنی اپنی جگہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی اسکول کی، کالج کی، اسٹڈیز کی روٹین بڑی ٹف ہوتی ہے، خواتین کی گھر کی روٹین، جو جاب کرنے والی لیڈیز ہوتی ہیں ان کی اپنی روٹین ٹف ہوتی ہے، مردوں کی اپنی جگہ، یعنی ہر بندے کی اپنی اپنی جگہ روٹین بہت ٹف ہوتی ہے۔ کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ جناب ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل اور ٹف روٹین ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے چلنا ہے، اور خود کو ریلیکس اور فریش کرنے کے لیے بندہ گھومنے پھرنے نکل جائے بس۔ اچھا، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نا، جو اکثر گھروں میں بھی سننے کو ملتا ہے یہ ٹاپک، وہ بہت ہی حساس اور بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ خواتین کی زبان پر عام طور پر یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نندوں میں بہت سیاست ہے، ہماری ساس بہت سیاستی ہے۔ یہ عموماً نندیں کہتی ہیں کہ ہماری بھابھی بہت چالاک ہے، اور یہی بات ساسیں بھی کہتی ہیں کہ بہو بہت سیاست کرتی ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا یہ واقعی سیاست ہے یا زندگی کا وہ حصہ ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر آج آپ کے شوہر کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی فیکٹری یا بزنس میں جاتے ہیں، تو وہ بھی وہاں روز کئی قسم کے مزاج، رویے، چالاکیاں اور باتوں کو برداشت کرتے ہی ہیں نا۔ تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے، ہر جگہ اپنے فائدے کی بات کی جاتی ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو کیا ہم اس کو سیاست کہیں گے؟ نہیں نا، یہ زندگی ہے، تجربہ ہے، سمجھداری ہے۔ تو بس پھر گھر میں اگر کوئی بات سمجھنے کی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی رویہ اچھا نہ لگے، تو فوراً سے اسے سیاست کا نام نہ دیں۔ زندگی میں ہر جگہ مزاجوں کو سمجھنا، باتوں کو برداشت کرنا اور حکمت سے تعلق نبھانا آنا چاہیے۔ یہ آپ کو مضبوط، سمجھدار اور باوقار بناتا ہے۔ اچھا، رشتوں کو توڑنے والی باتوں کو نہ پکڑنے کے بجائے جوڑنے والی باتیں تلاش کریں۔ آپ کی نرمی، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی سمجھداری ہی اصل طاقت ہے، کیونکہ عورت جب گھر سنوارتی ہے تو وہ صرف ایک چھت کے نیچے زندگی نہیں بناتی، بلکہ نسلیں بناتی ہے۔ اور دیکھیں، ایک اور بات بھی آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گی کہ جب آپ کے شوہر، آپ کے والد یا بھائی، حتیٰ کہ آپ خود یا آپ کی بیٹی باہر کے معاشرے میں نکلتی ہیں، کسی اچھی پوسٹ پر کام کرتی ہیں، جاب یا بزنس کرتی ہیں، تو کیا وہاں سب لوگ فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں نا، وہاں بھی مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگ چالاک ہوتے ہیں، بعض اوقات سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ تب ہم برداشت کرتے ہیں، سمجھداری سے چلتے ہیں، تعلق نبھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کا سسٹم ہے، ہر جگہ تھوڑی بہت سیاست جیسا ماحول ہوتا ہے۔ تو پھر گھر میں ایسی باتوں کو سیاست کیوں کہا جائے؟ اگر گھر میں کوئی رویہ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات دل کو نہ لگے تو اسے سیاست نہ سمجھیں بلکہ زندگی سمجھیں۔ اور اگر واقعی یہ سیاست ہے بھی تو یاد رکھیں، یہ صرف سسرال یا رشتوں میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہماری جاب ختم نہ ہو جائے، کہیں باس ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں کچھ بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو پھر گھر میں بھی تو ہم اسی طرح کر سکتے ہیں نا، کہ یہ سوچیں کہ کہیں ہماری جو ہے نا گھر خراب نہ ہو جائے، ہمارے بچے رول نہ جائیں، یا لڑائی جھگڑے سے ہم اچھا دیکھیں، ہم آفس میں ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہر چیز کو بڑے طریقے سے لے کر چلتے ہیں کہ لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو فوراً اپنی اماؤں کو یا اپنی ناسمجھ سہیلیوں کو فون کرتے ہیں، اور جیسا جیسا وہ جناب بہکاتی ہیں، بھڑکاتی ہیں، آپ اسی طریقے سے گھر میں چلتی ہیں، اور آخر کار آپ اپنے گھر کو خراب کر لیتی ہیں۔ تو ایسا بالکل نہ کریں۔
سمجھدار اور باوقار بنیں اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں اور رویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح آفیسز میں آپ رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا رویہ ایسا ہے، فلانے کا رویہ ایسا ہے، اور اس رویوں کو سمجھ کر ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے اور آخر کار اتنی آگے بڑھنا ہے کہ ایک بڑی پوسٹ پر پہنچنا ہے. تو گھر میں بھی ایک بڑے اور اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو سمجھداری سے چلنا ہوگا، باوقار بننا ہوگا اور اپنے سارے مزاجوں کو سمجھنا ہوگا اور تھوڑا بہت صبر برداشت سے بھی کام لینا ہوگا. دیکھیں اگر آپ ہر جگہ ہی بولنے لگ جائیں، ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہوتا، کئی جگہوں پر چپ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ہاں وہ عورتیں بول بھی پڑتی ہیں جب ان کی برداشت کا لیول بالکل ختم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اسٹارٹنگ میں آپ نے ہر چیز کو بڑے طریقے سے لے کر چلنا ہے، اور جب آپ طریقے سے لے کر چلیں گی تو آپ سمجھدار اور باوقار بہو کہلائیں گی، سمجھدار اور باوقار بھابھی کہلائیں گی. اور سب سے بڑھ کر تو آپ کا گھر، آپ کے بچے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو رلنے سے بچانا ہے، اپنا گھر بچانا ہے. تو پلیز سمجھداری سے کام لیں. اگر میری باتیں کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا آج کا دن بن گیا. اوکے جی، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی آئندہ آنے والی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ. آج دیکھیں، آج میں نے صبح سے کچن کا کام ختم کر کے چنے بھگو دیے تھے، اور میرا ارادہ تھا کہ آج میں چھولوں کی چاٹ بناؤں گی اور ساتھ میں چنے کا سالن بھی بنا لوں گی، یا پھر چنا پلاؤ بنا لوں گی. لیکن خیر میں نے چنے کا سالن بنا لیا. اچھا، اسی دوران میری فرینڈ کی کال آ گئی، اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا کہ میں نے چنے بھگوئے ہیں. تو کہتی ہے کہ میرے لیے 1 باؤل چنا چاٹ اور 1 باؤل دہی بھلوں کا پیک کر کے چپ کر کے خاموشی سے بھجوا دو. یعنی اس نے ریکویسٹ نہیں کی، اس نے باقاعدہ آرڈر دے دیا کہ جناب بھجوا دو. تو میں نے گھر کے لیے تو چنا چاٹ بنا لی تھی، تو وہ والی میں ویڈیو شوٹ کر نہیں سکی. تو یہ جو میں اس کے گھر کے لیے ایک باؤل تیار کری تھی، ایک دہی بھلوں کا اور ایک چنا چاٹ کا، وہ بس ہسبینڈ وائف دونوں ہی ہیں. تو میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں. اور ساتھ میں نے چنے کا سالن بنا لی، اور تھوڑے سے چنے میں نے بچا کر فریج میں رکھ دیے کہ 1-2 دن بعد انہی چنوں کو استعمال کر کے میں چنا پلاؤ بنا لوں گی. یعنی ایک ٹکٹ میں 2 مزے، 2 نہیں 3، کیونکہ چنے کا سالن، چنا چاٹ اور چنا پلاؤ، ہے نا. اور یہ ساری میری سمجھداری، عقل مندی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے اندر مجھ سے کہیں زیادہ سمجھداری ہے. یہ ڈفرینٹ ویڈیوز یہ چین میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ان میں کافی کچھ سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو میں تو اپنی سے کم ایج والیوں سے بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں ماشاء اللہ. اچھا چلے جی، اس کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.